السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ ناظرین۔ ایک بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 2 نے ڈاگ فائٹ جیت لی ہے، جو کہ ہر سال UAE میں، جو کہ ہر 2 سال بعد UAE میں منعقد کی جاتی ہے، اور ترکی کے خلاف صہیونی طاقتیں ایک ہو چکی ہیں۔ اسلام اور اسلامی انقلاب کو کمزور کرنے کے لیے تاغوتی طاقتوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے خلاف صہیونی طاقتیں ایک ہو چکی ہیں۔ اسلام اور اسلامی انقلاب کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت تاغوتی طاقتوں نے زور پکڑ لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلامی انقلاب کو روکنا ہے، اگر ہم نے اس دنیا کے مسلمانوں کے عروج سے بچنا ہے، تو پھر ہمیں پاکستان کو کمزور کرنا ہوگا اور ہمیں ترکی کو کمزور کرنا ہوگا۔ اس لیے طیب اردگان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف 2 مسلمان ملک سے عالمی طاقتوں کو خطرہ ہے۔ یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے پاکستان اور دوسرے نمبر پر ترکی۔ اب سے ترکی کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں، کیونکہ طیب اردگان نے جو بڑا قدم اٹھایا ہے، جرأت والا کام کیا ہے کہ پچھلے تقریباً 100 سال سے جو میوزیم تھا، جو چرچ تھا، اور 1934 سے پہلے یہ مسجد تھی، اسے طیب اردگان نے پھر مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہ بڑا فیصلہ تھا۔ دنیا بھر کی شیطانی طاقتوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، جبکہ ترکی کی طرف سے ایک ہی موقف آیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اور اس سے پہلے یہ مسجد تھی، لہٰذا ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں بولیں۔ اس کے بعد ان شیطانی طاقتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آج آیا صوفیہ کو مسجد بنا سکتا ہے، تو کل وہ مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور پھر طیب اردگان نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ اب ہماری اگلی ڈیسٹینیشن ہے، جو اگلی منزل ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ لہٰذا شیطانی طاقتوں کا اجلاس جو کہ برسلز کے اندر ہوا، یورپی یونین کے جتنے بھی وزارت خارجہ ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ فرانس نے کھلم مخالفت کی ترکی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ترکی کی بدماشی قبول نہیں کریں گے، ترکی جو کہ لیبیا میں کیا کر رہا ہے اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو نے کہا ہے کہ علاقائی سطح پر ترکی کا جو طرز عمل ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ترکی جو بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے اسے ہمیں توڑنا ہوگا، ہمیں اسے قبول نہیں کرنا ہوگا۔ اگر ترکی اسی طرح سے مسلمانوں کو مضبوط کرتا رہے گا اور اسی طرح سے ڈرامے یعنی ارطغرل غازی جیسے مسلمانوں کی تاریخ دکھا کے اور اسی طرح ہمارے خلاف کام کرتا رہا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے اب ترکی کو نہ روکا، پھر مسلمان پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، مسلمان جاگ جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو سوئے ہوئے مسلمان ہیں ہم انہیں جاگنے نہیں دینا، یہ سوئے ہوئے رہیں، یہ اسی طرح گندی چیزیں دیکھتے رہیں، ہمارے گھٹیا فلمیں دیکھتے رہیں، یہ نشہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں۔ ورنہ اگر ترکی جاگ گیا، پاکستان کے مسلمان اگر جاگ گئے تو ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا۔ ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے، ترکی کے اندر 35 لاکھ سے زائد پناہ گزین ہیں، جس سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ
اگر ہم نے ترکی کے خلاف بڑا قدم اٹھایا تو یہ 35 لاکھ پناہ گزیر کو ترکی یورپ کی جانب بھیج دے گا، پھر ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ جوزف بوسیل یہ خارجی تعلقات کے کمشنر ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں مسلمانوں کو روکنا ہے، ہمیں ترکی جو لیبیا کے اندر جو کر رہا ہے اس کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں روس اور ترکی کے درمیان جو لیبیا ہے اسے تنازع نہیں بنانا، لہٰذا ابھی سے امریکہ یورپی یونین نے سر جوڑ لیے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو روکا جائے، اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، پھر مسلمانوں کا ایک انقلاب آئے گا۔ برسلز میں جو شیطانی طاقتوں کا اجلاس ہوا ہے اس بارے میں ترکی کا کیا کہنا ہے؟ ترکی نے کہا ہے کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس اجلاس پر، ہم مذمت کرتے ہیں اس شیطانی اجلاس کی۔ انقرہ accused Brussels on double standard in EU policy on Libya فارن منسٹر، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس اجلاس کی، یہ دوہرا معیار ہے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی ترکی کی مداخلت کر رہا ہے لیبیا کے اندر، خود یہ کیا کرتے ہیں، افغانستان میں کیا کیا، پاکستان میں کیا کیا، 70,000 لوگ پاکستان میں مارے گئے، یہ ایران کے اندر کیا کر رہے ہیں، یمن کے اندر کیا کر رہے ہیں، یہ وہاں تو نہیں بولتے، پھر ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ کشمیر تڑپ رہا ہے، کشمیر سلگ رہا ہے، اس کے حق میں یورپی یونین کیوں نہیں بولتی؟ میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اسرائیلی کنورٹس ہسٹوریکل ماسکو انٹو بار، یہ دہشت گرد مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جس کا جب جی چاہتا ہے ایران پر بم گرا دیتا ہے، جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایٹمی حملہ جاپان پر کیا، افغانستان پر حملے کیے، کشمیر کے معاملے میں خاموش رہے، اور اب چائنا جس نے بڑی جرأت بڑی محنت کے ساتھ ترقی کی ہے، دنیا کا سب سے مضبوط ملک بن چکا ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتی؟ بھارت میں جو مسلمانوں پر ظلم ہوئے، شہید کیے گیا مسلمانوں کو، وہاں پر کیوں نہیں بولتی؟ موزی جو مسلمانوں پر مسلط ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ نسل کشی جو کشمیر میں ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، عیسائیوں پر ظلم ہو رہے ہیں، سکھوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اس پر کیوں یورپی یونین نہیں بولتی؟ اس یورپی یونین اجلاس بلایا آیا صوفیہ کے بعد ان کو بہانہ مل گیا کہ ترکی کو کمزور کیا جائے، لیکن یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، لہٰذا ترکی نہ کبھی ڈرا ہے اور نہ کبھی جھکے گا اور نہ کبھی سرنڈر کرے گا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 کے حوالے سے امریکی چینل فاکس نیوز کی جانب سے بڑی اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ JF-17 تھنڈر وان ڈاگ فائٹ، اس کی تفصیل جان کر آپ کو ہمارے JF-17 تھنڈر جہاز پر اور ہمارے پائلٹس پر فخر ہوگا۔ امریکہ اور بھارت کی جانب سے ہمیشہ پاکستان کے JF-17 کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، مگر اب امریکی چینل فاکس نیوز کی جانب سے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے ایسی بریکنگ نیوز دی گئی ہے جس نے JF-17 تھنڈر کے سارے ناقدین کے منہ بند کر دیے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ UAE کی جانب سے ہر 2 سال کے بعد دنیا بھر کی جنگی جہازوں وار گیم ایکسرسائز منعقد کی جاتی ہیں، جن میں دنیا بھر کے جنگی طیارے حصہ لیتے ہیں۔ اس وار ایکسرسائز میں جنگی طیاروں کی آپس میں ڈاگ فائٹ کروائی جاتی ہیں، یعنی جنگی طیاروں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے تاکہ ان طیاروں کی کارکردگی دنیا کے آگے کھل کر سامنے آ سکے۔ اسی حوالے سے JF-17 تھنڈر نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 2 نے اس وار ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا۔ اس کا مقابلہ دنیا کے سب سے بہترین سمجھے جانے والے طیارے یورو
टाइफून से था। यूरो टाइफून को कारकर्दगी के हवाले से सबसे बेहतरीन तैयारा तस्वर किया जाता है, मगर ख़बर कुछ यूँ है कि JF-17 थंडर डॉग फाइट में यूरोप के सबसे बेहतरीन तैयारे यूरो टाइफून को 1 पॉइंट से हरा दिया है। इस खबर को सुनाते हुए फॉक्स न्यूज़ चैनल के एंकर के चेहरे के तासुरात आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा इस शेर के साथ। समझता है तो राज है ज़िंदगी, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ोक परवाज़ है ज़िंदगी। थैंक यू वेरी मच, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।